السلام علیکم جناب، میں ہوں فرا اقرار. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے اتنے اچھے رسپانس کا. ٹاپکس جو آپ بتا رہے ہیں وہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے جا رہے ہیں. اس ٹاپک کی بھی بہت فرمائش آئی تھی, اس کے بارے میں بھی بہت سے سوالات آئے تھے جو زیر بحث آج ہم لائیں گے. ٹاکسک لوگوں کو کیسے پہچانا جائے, یہ لوگ کتنے نقصان دہ ہوتے ہیں اور ان کی بھی اقسام ہوتی ہیں. یہ تمام باتیں آج ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے. سید قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام کیسے فرا, ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ, اللہ کا بڑا ہی شکر ہے. یہ کہتے ہیں کہ ٹاکسک لوگ ہمارے آس پاس آ گئے, زندگی خراب ہو گئی. کیسے پہچانے کہ یہ شخص ٹاکسک ہے؟ اچھا, پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ہم یہ سارے جو لوگ ہیں, ہم جو ایکسٹریم ہے برا اور اچھا, ہم برے اور اچھے کے ساتھ نہیں اس کو ریلیٹ کریں گے. دراصل لوگوں کی شخصیت, لوگوں کی ذات, لوگوں کی پرسنالٹی ایک پورا پروسیس ہے جس کے ذریعے بن رہی ہوتی ہے, اور اس کو ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. بچپن, اس کے بعد جوانی, جوانی کے بعد پھر اب چلتے چلتے آپ پروفیشنل ایک لائف میں آتے ہیں, تو پیچھے ہر شخص کے حال نے ماضی کو کیری کیا ہوا ہے, اور وہ ماضی 20, 25, 30 سال کا ماضی ہے. خبر نہیں ہے وہ ماضی اس کو پسند تھا, نہیں پسند تھا, حالات پسند تھے, نہیں پسند تھے, لوگ مطلب کے تھے, نہیں مطلب کے تھے, وہ لوگ ریلیٹ کر رہے تھے, نہیں ریلیٹ کر رہے تھے, سازگار چیزیں تھیں, نہیں تھیں. اس میں کوئی ایسا تھا جو اس کو ملا جس نے اس کو بہت ڈیمیج کیا, کوئی ایسا تھا جس نے ایموشنلی ڈیمیج کیا, کسی نے نفسیاتی طور پہ بڑا سنب کیا. تو ایک شخص جو آج کے دن آپ کے سامنے بیٹھا ہے, اس کے پیچھے پورا ماضی ہے, اور وہ ماضی کی لاش کو لیے پھر رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جو ٹاکسک لوگ ہیں, ٹاکسک کا مطلب بیسیکلی جو ہے نا جی, ٹاکسٹی وہ جڑا ہوا ہے کسی چیز کی کثافت, کسی کا کثیف ہونا. کثیف ہونے کا مطلب ہوتا ہے کسی کا وزنی ہونا, کسی کا ایسا ہونا جو بوجھ کی شکل اختیار کر جائے. یہ میں ٹاکسک کے اردو کے قریب قریب جانے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ اردو کے جو الفاظ ہیں وہ اس کے ایگزیکٹ قریب مجھے نہیں ملے. لہٰذا یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو برڈن ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں ان میں ایک انرجی سک کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں, آپ ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, لیکن یہ اس طرح سے موجود ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی چلنا ہوتا ہے. اور یہ سب کے سب آپ کے بعض اوقات پسند نہیں بھی ہوتی, پھر بھی مجبوری کے ساتھ ان کو کیری کرنا پڑتا ہے. ان کے ساتھ آپ کو قدم سے قدم ملا کے بھی چلنا پڑتا ہے. ظاہر گھر میں اگر کوئی ایسا شخص نکل آئے گھر میں ہے, پھر کیا پھر کریں؟ خونی رشتے میں کوئی ہے. دیکھیے اگر اللہ نے کوئی رشتہ بنایا ہے, بہن بھائی کا, ماں باپ کا, اس میں آپ کو بڑا واضح کر دوں جو کینوس ہے ہمارے ٹاکسک ریلیشنز کا, اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. خونی رشتے میں قریب سے قریب کوئی ہو سکتا ہے, اور آپ کی پسند بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کو منتخب کیا دوست کے طور پہ, یا پھر زندگی کے شریک حیات جو اسے کہتے ہیں, آپ کا لائف پارٹنر ہے, اس شکل میں آپ نے اس کا انتخاب کیا. تو کسی بھی فارم میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل ہے اور اسے خبر ہی نہیں ہے وہ ٹاکسک ہے. ٹاکسک کی اوور آل نشانیوں میں تو میں ایک سب جو 9 قسمیں ہیں, ایک چیز میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ زیادہ تر ٹاکسک لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ ٹاکسک ہے. پہلے ہم کس میں ڈسکس کرتے پھر کریں گے کہ ان کو پتہ کیسے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. یعنی ہم آج کی ساری گفتگو کا کنکلوژن جب آخری آپ بریک لے کے آ رہی ہوں گی تو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے کہ اگر آپ ٹاکسک بندے کے ساتھ رہ رہے ہیں تو جئیں کیسے, اور اگر کسی کو آج پتہ لگا ہے کہ وہ ٹاکسک ہے تو وہ کیا کرے. یہ بڑی ایک مشکل بات ہے کہ اگر کسی کو خبر ہو گئی ہے کہ وہ ٹاکسک ہے تو وہ کیا کرے. اچھا, اب اس میں جو پہلی قسم ہے نا یہ سلیکرز کی ہے جی, اسے انگلش میں سلیکرز کہتے ہیں. دراصل یہ سست ہوتے ہیں, اور ان کی جو کہہ لیجیے سپیڈ ہوتی ہے نا وہ بالکل جونک کی طرح ہوتی ہے, یہ کچھوے کی طرح ہوتے ہیں. مجھے کچھ لوگ یاد آ رہے ہیں. اب یہ کئی لوگوں کو یاد آئیں گے جی, ہمارے سننے والوں کو آج بڑے سلیکرز یاد آئیں گے. یہ اپنے کام سستی سے کرتے ہیں, ان کی نشانی یہ ہے. یہ خود کو بھی سست کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد کو بھی سست ہونے کا مشورہ دیتے ہیں, یا ایسا بیہیو کرتے ہیں کہ سارا کچھ رک جائے. ان کی کائنات رکی ہوتی ہے, اور ان کا دل کرتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہے وہ انہی کی سپیڈ پہ آئے. تو جو قدرت کی رفتار ہے یہ اس سے بھی سلو ہوتے ہیں. قدرت کی جو رفتار ہے, طارق بلوچرائی صاحب کا جملہ کہ قدرت کی رفتار صبر ہے, تو یہ صبر کی رفتار کو بھی چھوڑ کے اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں, یہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد ایک بڑا شاندار جملہ میں اوور آل بھی جوڑ رہا ہوں, جو ٹم فیریز ہے, جس کا دنیا میں پرفارمنس پہ بڑی بڑی شاندار کتابیں ہیں, 4 اور ورکس آف ویکس, اور بڑی کمال کی کتابیں. اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ یعنی سننے والے اپنے 5 دوستوں کا نام لیں تو ہم انہیں بتا دیں گے ان کا مستقبل کیا ہے, یعنی بندے کا مستقبل کیا ہے. چھٹے آپ ہیں. آپ اپنے جن 5 لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, اگر آپ یہ بتا دیں میں کن 5 لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں, تو آپ کا مستقبل پریڈکٹ کرنا ان 5 کی وجہ سے بڑا آسان ہو جائے گا.
آپ کو سمجھ آ گئی بات کی جی؟ بالکل سو یہ ٹم فیرس کا بڑا شاندار جملہ. اگر آپ سست لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, سلیکرز کے ساتھ رہتے ہیں, تو سلیکر آپ کی جس انرجی جس پہ آپ چلنا چاہتے ہیں, کھیلنا چاہتے ہیں, اس کو نیچے لے آئیں گے, اور اتنا نیچے لائیں گے کہ پھر کام کرنے کے قابل آپ نہیں رہیں گے. دوسری قسم جی یہ لیش ہے. ایک لیچ جو ہوتی ہے نا, جی جھونک جسے کہتے ہیں, یہ لیش دراصل توانائی چوسنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کو خبر ہی نہیں ہوتی. اس کی مثال بھی جونک کی میں نے اس لیے دی کہ یہ آپ کے ساتھ رہیں گے, یہ کچھ چیزیں آپ کی سک کر لیتے ہیں. کیا سک کریں گے؟ انرجی سک کر لیں گے, ہوپ سک کر لیں گے, پازیٹیوٹی سک کر لیں گے, اعتماد, کانفیڈنس, ایک یقین جو اپنی ذات پہ اور اپنے مستقبل پہ وہ سک کر لیں گے. ان کے اندر یہ کہیں نہ کہیں صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ رہیں, بولیں یا نہ بولیں. ان کی وربل نان وربل لینگویج, ان کا صرف ساتھ, نہ بولنے پر بھی یہ حال ہے. میں کہہ رہا ہوں بولنا نہ بولنا ایک نیکسٹ لیول کی بات کر رہا ہوں, جسے ٹیلیکنوسس کہتے ہیں. سم ٹائم صرف آپ ان کو سوچیں, تھوڑی دیر سوچتے رہیں, آپ کی انرجی جو ہے وہ ڈرین ہو جائے گی. ان کے اندر بعض اوقات اتنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ یہ دور سے شعائیں بھیج دیتے ہیں. یعنی اگر یہ آپ کو بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہوں تو وہ شعائیں ٹرانسمٹ ہوتی ہیں, اور آپ کی ہوپ, آپ کا اعتماد, آپ کی انرجی اور آپ کی چیزیں جو ہیں وہ ساری سک ہو جاتی ہیں. بہت خطرناک لوگ ہیں یہ تو. پھر اب اس کی جو ایک اور مثال ہے جونک کے بعد, وہ ہے طفیلیے کی. ایک پودا ہوتا ہے, اسے آکاس بیل بھی کہتے ہیں. جی یہ جو بیل ہے نا, اس کی جڑیں نہیں ہوتی جی, یہ زمین پہ نہیں اگتا, اور یہ اگر زمین پہ اگے بھی تو یہ اپنی خوراک نہیں حاصل کر سکتا. اس کو اپنے سروائیول کے لیے اپنی جڑوں کو اور اپنے کہہ لیجئے وہ جو سرے ہیں بنیاد کے, وہ کسی اور پودے کے اندر پیوست کرنے ہوتے ہیں. یہ اس طرح سے پیوست کرتا ہے, اس طرح سے اپنی جڑیں بناتا ہے کہ یہ پہلے سے جو خوراک پھل والے سرسبز درخت ہیں, یہ ان سے انرجی سک کرنی شروع کر دیتا ہے. یعنی ان کا ٹارگٹ پکھا ننگا نہیں ہوتا, ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ رجا پوجا, خوبصورت, پر اعتماد, ہوپ فل. آپ نے کئی ایسے لڑکیوں لڑکے دیکھے ہوں گے جن کی شادی ہوئی اور 2 سالوں بعد وہ ختم ہو گئی. ان کی پرسنالٹی سے الٹا نیگیٹو وائبز آنے لگ پڑی, وہ ڈپریشن کے مریض ہو گئے. ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ ڈپریسو ہو گئی ہے. پتہ لگا ایک ساتھ والا جو ملا ہے وہ طفیلیہ ہے, وہ جونک ہے, اس نے ساری انرجی سک کی ہے, چوسا ہے, اور نچوڑ کے اس بندے کو پھینک دیا. تو یہ طفیلیے کی اپروچ ہوتی ہے. ان کے اندر خود سے پازیٹیوٹی جنریٹ کرنے کی ایبلٹی نہیں ہوتی. اچھا پھر ایک ذرا دھیان سے سمجھیے گا, ایک ہے کہ خدا نخواستہ آپ تھوڑی ڈاؤن ہے تو میں نے آپ کو ایک بھائی ہونے کے ناطے موٹیویٹ کر دیا, یہ نارمل ہے کہ میری انرجی کچھ یوز ہوگی. لیکن اللہ نہ کرے آپ کو یا مجھے یا کسی سننے والے کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ وہ دوسرے کی انرجی کھاتا ہے تو پھر سکون ملتا ہے. یعنی یہ ڈائٹ بن چکی ہے, جیسے ویمپائر خون چوستا ہے. مجھے ویمپائر سے یاد آ رہے ہیں. یہ وہ ویمپائر ہیں جو ہوپ چوستے ہیں, جو انرجی چوستے ہیں, اور یہ نیگیٹو تھنکر ہوتے ہیں. یہ اتنے ٹاکسک ہوتے ہیں کہ ان کا کسی محفل میں موجود ہونا وہی کافی ہے, پوری فضا کو یہ نہ گردآلود کر دیتے ہیں. یہ اتنے کثیف ہوتے ہیں کہ جو لطافت ہے وہ ان کی خوراک ہے. آپ میری بات سمجھ پائیں کہ نہیں؟ یعنی یہ جیسے کوا وہ خوبصورت پرندوں کے انڈے کھا جاتا ہے, یہ خوبصورت پرندوں کے گھونسلے کھا جاتا ہے. کوا جو ہے یہ اس نیچر کے ہوتے ہیں کہ یہ خیر کو, خوبصورتی کو, پازیٹیوٹی کو, ہوپ کو کھا جاتے ہیں درندوں کی طرح, اور یہ ان کی خوراک ہوتی ہے. طفیلی ہوتے ہیں. اس کی ایک اور مثال لیجیے, ایک بڑی فش ہوتی ہے نا, نیشنل جغرافک کبھی ہم دیکھتے تھے تو جب وہ چل رہی ہوتی تو اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں چل رہی ہوتی تھی. یہ چھوٹی چھوٹی ایک مچھلیوں کی قسم ہے جو اپنا شکار خود نہیں کر سکتی. یہ انتظار کرتی ہیں کہ فش شکار کرے, اس کے جو بچے ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بچیں اور یہ کھائیں, خود کوئی ایفرٹ نہیں کرتے. اچھا تیسری جو قسم ہے وہ ہے مینوپلیٹرز کی. یہ مینوپلیٹرز جو ہیں یہ سچائی کو چھپاتے ہیں اور اس کو جھوٹ کا لبادہ دے دیتے ہیں. یہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو استعمال کر جاتے ہیں. ان کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو کسی اور رنگ میں بیان کرنا. یہ اگر فرض کیجئے کہ لڑائی ہوئی ہے اور یہ ظالم ہے, یہ پریٹینڈ کریں گے مظلوم ہے. یہ کوئی غلط کام ہوا ہے, یہ اس کو کور کر دیں گے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں فلانے کا قصور ہے. یہ اپنے پوتے پاؤں پہ پانی نہیں گرنے دیتے, ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, یہ اتنے مینوپلیٹر ہوتے ہیں کہ یہ کسی کے سامنے جھوٹا رو لیتے ہیں, یہ ہمدردی لے لیتے ہیں. یہ کسی کو شو کرائیں گے کہ میرے ساتھ تو بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوا. یہ بالکل ایک سٹوری کو جس طرح پروڈیوسر رائٹر ری فریز کرتا ہے کہ اس کو ہیرو بنا دو, اس کو ویلن بنا دو, ان کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے. اور اگر یہ آپ کی زندگی مینوپلیٹرز ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کبھی سچے دوست نہیں ہوتے.
یہ یوز کرتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں, ایک کو یوز کرتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں, اور ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا. پھر یہ آپ کی کمزوریوں کو جمع کرتے رہتے ہیں. اچھا, وہ بھی آپ کے خلاف استعمال, یہ مینوپلیٹرز ہوتے ہیں نا, کیونکہ یہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کپاس کے, دیکھیں تو کپاس چننے والی کپاس چن رہی ہوتی ہیں. یا میں سری لنکا میں گیا اور کینڈی میں گیا تو وہاں میں نے وہ وومنز دیکھی جو چائے کی پتی کے پتے جو ہیں وہ اکٹھے کر رہی ہیں, ٹوکریوں میں ڈال رہی ہیں. یا پھر اگر گارڈن ہے کوئی, ہالینڈ جو ہے وہ دنیا میں پھولوں کے لیے بڑا مشہور ہے, تو وہاں وومنز نے سر پہ کپڑا باندھا ہوتا ہے, پیچھے ٹوکری ہوتی ہے, وہ دنیا کا بیسٹ پھول جو ہے وہ ایسے ایسے چن رہی ہوتی ہیں. یہ آپ کی خامیوں کو, کمزوریوں کو چن چن کے رکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ ہر دفتر میں ہوتے ہیں, یہ ہر خاندان میں ہوتے ہیں, یہ ہر ادارے میں ہوتے ہیں. ان کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک سپائی جاسوس کی طرح نظر رکھی ہوتی ہے لوگوں کی خامیوں پہ. یہ دیکھیں گے کون کس کے ساتھ آ رہا ہے, کون کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. یہ نریٹ کریں گے جھوٹی کہانی ہے. یہ ویک ایریاز کو دیکھیں گے, یہ بلو دی بیلٹ کھیلیں گے, یہ الزام لگا دیں گے, یہ کوئی غلط بات کر دیں گے, یہ کوئی غلیظ بات کر دیں گے, اور یہ کسی اور پہ ڈال دیں گے. یعنی واردات خود کریں گے, یہ ڈالیں گے کسی اور پہ. تو مینوپلیٹرز جو ہیں, یہ ویسے بتا دوں, مینوپلیٹرز منافقت کا کیونکہ بڑا ایک قریب قریب درجہ ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جو سب سے نچلا درجہ جہنم کا وہ منافقوں کا ہے. یہ سامنے رسپیکٹ کریں گے, پیچھے چھری مار دیں گے. یہ سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. اور آپ کے اس پہ واصف علی واصف صاحب کا جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ دشمنوں میں بیٹھ کے آپ کو مذاق اڑاتا ہے. یہ پہلے آپ کے دشمن ڈھونڈتا ہے, پھر ان میں بیٹھتا ہے, پھر آپ کی کمزوریوں کے تذکرے کر کے مذاق اڑاتا ہے, اور دوست آپ کا بنا ہوا ہے, اور بظاہر دوست بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. منافق کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ آپ سے تعریف کرتا رہے گا اور دوسروں سے خامی بیان کرے گا. دوست آپ سے آپ کی خامی بیان کرتا ہے اور دوسروں سے کیا کرتا ہے, تعریف کرتا ہے. اچھا جی, چوتھی قسم پہ آ گئے. اچھا, جو چوتھی قسم ہے نا فرا, یہ جو قسم ہے یہ بڑی ہی ایک کہہ لیجیے سمجھنے والی قسم ہے جی, اور بڑی ہی ٹیکنیکل قسم ہے. چوتھی قسم کا نام جو ہے نا, یہ ان میں انوی ہوتی ہے, ایک جیلسی اور حسد ہوتا ہے, حسد کا جذبہ. یہ حاسدین ہوتے ہیں, اور آسان کر دو. اوکے. اور یہ انویس ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کسی پوٹینشل کو پہچاننا, ذہین لوگ ہوتے ہیں, پہچاننے کے بعد نفرت کرنا ان کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی یہ ڈھونڈ کے ڈھونڈیں گے کہ فلانی چیز فرا میں اچھی ہے, اور پھر یہ اس سے جیلس ہو جائیں گے. یہ ان میں یہ ایبلٹی نہیں ہوتی, یہ نہیں چاہتے کہ جو فرا میں اچھا ہے مجھ میں پیدا ہو جائے. یہ کہیں گے آپ کے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے. تعریف کا جذبہ بھی نہیں ہے. یہ تعریف تو کریں گے, اوپر اوپر جو کر لیں گے, ویسے تو کر ہی نہیں سکتے حاسدین, لیکن ان کے اندر دوسروں کی خوشیوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. یہ کچھ جو جلن کا شکار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں شدید جلس. تو یہاں ہم تھوڑا سا بریک کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کو یہیں روکتے ہیں. 4 قسم کے ہم نے ٹاکسک لوگ آپ کو بتائے ہیں, ابھی بھی 9 قسمیں بتانی ہیں آپ کو, اور ان سے بچا کیسے جائے, اور پھر اگر آپ ٹاکسک ہیں تو آپ ٹھیک کیسے ہوں, یہ ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید جناب. ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹاکسک لوگ کتنی اقسام کے ہوتے ہیں. چوتھی ہم قسم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے, یعنی کہ وہ حاسدین میں شامل ہوتے ہیں. اور حاسدین کس کس طرح سے ریئیکٹ اور ایکٹ کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, جو حسد ہے نا, یہ ایک ایسا جذبہ ہے اور ایسا نیگیٹو خوفناک جذبہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کا حاسد کے ساتھ واسطہ ہے تو اللہ بھی کہتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے میری پناہ میں آ جاؤ. یعنی اس کے مقابلے میں آپ کو جو چاہیے وہ اللہ کا ساتھ چاہیے. اور یہ جو اللہ کا ساتھ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حسد کا جذبہ یہ اس قدر نیگیٹو ایک جذبہ ہے, یہ اس حد تک اگلا ریئیکٹ کر سکتا ہے کہ جان لے سکتا ہے. آپ دنیا کا پہلا قتل دیکھ لیجئے, حابیل قابیل کا جو واقعہ ہے, وہ بھی کیا ہے, وہ بیسیکلی جیلسی ہے. اور یہ وہ فرسٹ نیگیٹو ایکسپیرینس ہے جو 2 بھائیوں میں ایک کو ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ اس حد تک جاتا ہے کہ وہ اس کو ختم کر دیتا ہے. اب یہ جذبہ جو ہے, یہ یاد رکھیے گا, ایک تو فطرتی جذبہ ہے. اچھا, اب اس کی حالت ایک سی نہیں رہتی, اس کا پازیٹیو بھی ایک ورژن ہے, وہ ہے کمپٹیشن, وچ از اے پازیٹیو کمپٹیشن. نیگیٹو کمپٹیشن جو ہے نا, اس کی فارم جو ہے وہ کیا ہے, وہ جیلسی اور حسد ہے. پازیٹیو کمپٹیشن میں آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے اپنے کل سے بہتر ہونا ہے, اپنے ماضی سے بہتر ہونا ہے, پہلے سے بہتر ہونا ہے, اور میں بھی ترقی کروں گا, سارے ترقی کریں گے. اس میں آپ کے پازیٹیو کمپٹیشن میں رشک بھی آ جاتا ہے کسی حد تک, قریب. رشک کا مطلب ہے کہ یہ اگر ترقی کر رہا ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور مجھے بھی ترقی کرنی چاہیے. حسد کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خوبی اس میں ہے یہ ہونی نہیں چاہیے تھی, یہ ہے کیوں,
اور یہ اتنی جو ہے نا خوبی یہ ختم کر دینی چاہیے. اور یہ خوبی کے جذبے کے بارے میں ایک نیگیٹو اپروچ اس قدر ہائی ہوتی ہے کہ وہ بندہ جھوٹ بول دیتا ہے, بہتان لگا دیتا ہے. یعنی بندہ مارنا, قتل کرنا انسانیت کا قتل ہے, تو وہ اس لیول پہ جا سکتا ہے. لیکن اس سے نچلے درجے پہ آ کے ذرا سوچیں تو پھر وہ یہ آ جاتا ہے کہ ایسے لوگ عام طور پہ غیبت کرتے رہتے ہیں, ایسے لوگ الزام لگاتے رہتے ہیں, بہتان لگاتے رہتے ہیں, آپ کی ٹرولنگ کرتے ہیں. اس سوسائٹی میں اس وقت جیلسی کی ویسے بھی انتہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں جیلسی ہے اس میں ایمان نہیں ہے, جس میں ایمان ہے اس میں جیلسی نہیں ہے. یعنی ایک وقت میں جیلسی اور ایمان ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. تو جن میں جیلسی ہوتی ہے ان لوگوں میں ایمان نہیں ہوتا, اور جن میں ایمان ہوتا ہے ان میں جیلسی نہیں ہوتی. تو آپ ذرا سوسائٹی کی حالت دیکھ لیجئے. ابھی 2-3 سال پہلے ایک واقعہ ہوا, چنیوٹ سے ایک بچے نے مقابلے کا امتحان پاس کیا, وہ اسسٹنٹ کمشنر بن گیا. اس کے خاندان کے لوگوں نے اسے مرڈر کروا دیا جیلسی میں. اور روز جیلسی کے اتنے واقعات آپ کو ملیں گے, آپ کرائم کے ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے. پھر پاکستان کی کچھ پٹیاں ایسی مخصوص پٹی ہیں, اور یہ وہ پٹی ہیں جہاں پر دوسرے ملکوں میں لوگ گئے, سیٹل ہوئے, وہاں سے پیسہ کما کے پھر یہاں پر لائے. اب ان کی جو گروتھ ہے وہ بظاہر جو دیکھا جائے نا وہ اب نارمل ہے. یعنی سارے پیچھے رہ گئے اور کسی نے کوٹھی بنا لی, سارے پیچھے رہ گئے کسی نے جو ہے نا وہ ڈالا لے لیا, سارے پیچھے رہ گئے کسی نے بڑی گاڑی لے لی. اب یہ جو ساری سچویشن ہے نا, اس ساری سچویشن میں یہ سب کے سب لوگوں کے بارے میں اور اس پٹیوں میں جیلسی زیادہ ہے. مثال لے لیجئے, میں کچھ علاقوں کی نشاندہی کرتا ہوں. یہ پٹی بنتی ہے منڈی باؤدین گجرات والی ساری, اور آپ کو یہاں پر مرڈر اور کرائم بہت زیادہ ملے گا کیونکہ لوگ باہر شفٹ ہوئے, وہاں سے پیسہ کمایا. جیلسی لوگوں میں بہت زیادہ ہے, اور اس جیلسی کی وجہ سے جو ہے وہ مرڈر بھی بہت زیادہ آپ کو ملے گا. اچھا, اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جو جیلس لوگ ہیں, اس کے بعد جو ٹاکسک, یہ ٹاکسک کی چوتھی قسم تھی. جو 5ویں قسم ہے یہ وکٹمز ہوتے ہیں, انہیں مظلوم کہتے ہیں. اچھا, ان لوگوں کو نا بیماری ہوتی ہے اپنے آپ کو مظلوم دکھانے کی. اچھا, ہوتے نہیں ہے, سوچتے ہیں, یہ ہر وقت اپنے آپ کو قابل ترس, قابل رحم, مسکین دکھاتے رہتے ہیں, رونا روتے نظر. یہ ان کو پرابلم ہوتی ہے, یہ ہر وقت ان کا جو مزاج ہے وہ رونے دھونے کا ہوتا ہے. یہ اپنے غم بیچتے ہیں, یہ اپنے غم سے ساری ڈیل کرتے ہیں. انہوں نے پیسے نکلوانے ہیں, فرض کریں تنخواہ لینی ہے, تو یہ پہلے بتائیں گے کہ جی والدہ بڑی بیمار ہے, حالانکہ جائز پیسے لینے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں کو کام پڑ گیا کسی سے, یہ پہلے بتائیں گے میں بڑا مرنے والا ہوں, بڑے برے حالات ہیں اور یہ کام ہے. ان کا ہر وقت جو بیپار ہے وہ دکھ کا, مظلوم ہونے کا اور وکٹم ہونے کا. انہیں لگتا ہے کہ سارے مسئلے ان کے ساتھ ہیں, اور یہ ان کی ہر وقت جو ہے نا وکٹم انرجی ہوتی ہے, ان کی ایک نیگیٹو انرجی ہوتی ہے. یہ لوگ ایک سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں, خود ترسی جسے کہتے ہیں. انہیں ہر چیز میں لگتا ہے کہ میں قابل ترس ہوں, میں قابل رحم ہوں, اور لوگوں کو میرے پہ رحم ہی نہیں آتا, سارا زمانہ جو ہے وہ ظالم ہے, میں مظلوم ہوں, اور میرے ساتھ ہر جگہ زیادتی ہوئی ہے. ان کو اپنے رشتہ دار بھی برے لگتے ہیں, ان کو ملک بھی برا لگتا ہے, ان کو حالات, ان کو باس بھی برا لگتا ہے. یہ ہر جگہ ایک ہی کام کرتے ہیں, یہ ایک جگہ اٹھتے ہیں دوسری جگہ جا کے اس کی بدی کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہر وقت یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہیں اور یہ بڑے مسکین ہیں, یہ بڑے مظلوم ہیں. یہ وکٹم جو ہے نا جی, اس سے بچنا چاہیے. یہ ان کی ایک اور بھی نشانی ہے, یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے. یہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے گی یہ دوسروں پہ ڈالیں گے, یہ بلنڈر کریں گے خود, یہ انہوں نے کوئی میکانزم ایسا نہیں بنایا ہوگا. یہ اس کی رسپانسبلٹی قبول کرنے کی بجائے یہ فوراً کہیں گے اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے, یہ انہوں نے مل کے مجھے پھنسا دیا. اچھا, مظلوم ہی بننا ہے انہوں نے. یہ ہے وکٹم پرسنالٹی. دراصل رسپانسبلٹی نہیں لیں گے. بالکل. ان کو اگر آپ کسی سیٹ پہ, عہدے پہ بٹھا دیں, ان کو چوکیداری کا کام دے دیں, کوئی لیڈرشپ دے دیں, یہ اتنا ڈیمیج لوگوں کو کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے میں مظلوم ہوں اور ان کو جسٹیفائڈ لگتا ہے. ان سارے کریکٹر کو جو یہ کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو لگتا ہے میں ٹھیک ہوں بیسیکلی, اور بالکل ٹھیک چل رہا ہوں. تو وکٹم جو ہے نا یہ الزام تراشی کرے گا, رسپانسبلٹی نہیں لے گا. اچھا, پھر ایک اور ان میں جو ول کہہ لیں, ان کا ٹرک ہے, یہ اپنی غلطیوں کو دوسرے پہ ڈالتے ہیں. بلنڈر ان کا ہوگا, یہ کہیں گے جی اس کا قصور ہے, یہ آپ کے بندے کا قصور ہے. یہ وکٹم سائیکالوجی جو ہے نا یہ ان کی چل رہی ہوتی ہے. ان کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ان کے اندر کا جو سیلف ہے وہ کس طرح سے وکٹم سائیکالوجی کے ذریعے پلے کر رہا ہے اور کس طرح سے ٹرک کر رہا ہے. اچھا, اس کے بعد جو قسم آ جاتی ہے, 5 قسمیں ہو گئی, چھٹی قسم پہ ہم چلے گئے. یہ ہیں لائرز, جھوٹے. یہ بڑے زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں اس وقت. اچھا, یہ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بیماری کی حد تک ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ سچ بول ہی نہیں سکتے, یہ سچ کو مانتے نہیں ہیں, یہ سچ کو تروڑ مروڑ لیتے ہیں, یہ اس کو ریسٹرکچر کرنے کے عادی ہوتے ہیں. یہ سچ بھی بتائیں گے تو اس کو ایسی اینگلنگ کریں گے کہ وہ سچ جو ہے وہ جھوٹ لگے گا. ٹھیک ہے, یا کوشش کریں گے پکڑے نہ جائیں.
اچھا ان کا جو جھوٹ ہے وہ تا دیر رہ بھی نہیں سکتا, آخر کار وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا جی الٹیمیٹ اپنی غلطیوں کو چھپاتے رہتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, دوسروں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں, اور یہ خبر نہیں ہوتی کہ کس طرح پریٹینڈ کر کے سچ کو کہیں چھپا لیتے ہیں اور جھوٹ کا ایک الوژن کھڑا کر دیتے ہیں. یاد رکھیے جھوٹ جو ہے نا وہ دھوئیں کی طرح ہوتا ہے جی. جھوٹ جو ہے وہ جیسے پانی پہ جھاگ ہوتی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جو جھاگ ہے اس کو دوام نہیں ہے, پانی کو دوام ہے. جھاگ نے بیٹھ جانا ہے, آخر کار پانی جو نیچے رہ گیا سیٹل اس کو دوام ہے. جھوٹ جو ہوتا ہے وہ دھوئیں کی طرح اور وہ جھاگ کی طرح ہوتا ہے, اس کی لائف بڑی تھوڑی ہوتی ہے. تو الٹیمیٹ اس نے نیچے بیٹھنا ہوتا ہے اور سچ نے سامنے آنا ہوتا ہے. اچھا ایک چیز میں اور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ایسے بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ کہہ تو جھوٹ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو وہ مانتے سچ ہی ہیں, مطلب آٹومیٹکلی ان کا دماغ شاید ایسے پروسیس کرتا ہے. اصل میں نا یہ بیماری ہے بیسیکلی, اور یہ ان لوگوں کی سیلف اسٹیم بڑی لو ہوتی ہے, یہ اپنی نظروں میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اچھا یہ دھوکہ دینے والے بھی ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا ان کے اندر دھوکہ دینے کی کمال کی صلاحیت ہوتی ہے. ان سب میں زیادہ جو دو لوگ ہیں نا جی وہ دھوکے باز ہوتے ہیں, ایک مینوپلیٹرز اور دوسرا جھوٹے لوگ. تیسرے نمبر پہ اگر آتا ہے نا جو دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ وکٹم ہے. یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں دھوکہ دینے والے 3 طرح کے لوگ ہو گئے. ایک جو ہیں وہ میں نے بتا دیا وہ لائرز ہیں, جھوٹ بولنے والے ہیں, دوسرے مینوپلیٹرز ہیں, اور تیسرے جو ہیں وکٹم سائیکالوجی یا سیلف پٹی کا شکار. ان میں دھوکہ دینے کی صلاحیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یعنی اس کے مقابلے میں جو جیلس ہے وہ دشمن ہوگا, وہ چھپا ہوا دشمن ہوگا یا اوپن دشمن ہوگا, دھوکہ بھی دے گا لیکن اس کی اصل صلاحیت جو ہے نا وہ جیلسی ہے. یہ جو 3 قسمیں ہیں نا یہ لبادہ اڑتے ہیں, یہ ٹرک کرتے ہیں, یہ کوئی سچویشن کھڑی کرتے ہیں, یہ کوئی چیز ایسی رکھ دیں گے جس سے کسی پہ الزام لگے, یہ چوری کروا دیں گے کسی پہ الزام لگا دیں گے, یہ کسی کو کسی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں گے, یہ ایک جھوٹ گڑیں گے, بار بار ریپیٹ کریں گے. یعنی رشتوں میں کافی تنازعات یہ پیدا کر سکتے ہیں. یعنی ان کے اندر مینوپولیشن, جھوٹ بولنا, یہ ان کا ایک میں کہنا نہیں چاہوں گا نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے ان کا, یہ اتنا پالش ہو جاتا ہے. اور عموماً یہ ساری جو آپ کو قسمیں میں نے بتائی ہیں ابھی تک ساری آن ورڈ آگے بھی جو آئیں گی 6 کے بعد کی بھی, دراصل ان کے برے بچپن ہوتے ہیں. ان کو سنب کرنے والے پیرنٹس ملتے ہیں, ان کو فیملی کلیشز کا فیس کرنا پڑتا ہے, ان کو آپس میں ان کے حقوق نہیں ملے ہوتے, ان کو رائٹ ریسپیکٹ نہیں ملی ہوتی, ان کو ایز چائلڈ بھی کسی نے اکنالج نہیں کیا ہوتا. یہ ہم نے ایک پروگرام میں چائلڈہڈ ٹراماز میں ڈسکس بھی کیا تھا. یہ سب ٹراماز جو ہے نا یہ کہیں نہ کہیں جو پرسنالٹیز کو بناتے ہیں. اور میں دوبارہ جملہ دہرا دوں کہ وہ تمام کے تمام ٹاکسک لوگ جن پہ آپ کو غصہ آتا ہے, اگر آپ کبھی صحیح طرح سے ان کو جانے نا تو ترس آنا شروع ہو جائے. یہ سارے قابل رحم لوگ ہوتے ہیں, یہ ذہنی طور پہ بیمار, نفسیاتی طور پہ چھوٹے اور اپنی ذات میں بونے ہوتے ہیں. یہ ذات کا جو بونا ہے نا اندر کا یہ بڑا خطرناک ہے. یہ کسی بھی عہدے پہ, کسی بھی قد پہ, کسی بھی پوزیشن پہ اور کسی بھی رشتے میں ہو, اگر وہ ٹاکسک ہے نا تو سمجھ لیجئے ارد گرد والوں کا امتحان شروع ہو گیا. اچھا اس کے بعد میں فرا جو قسم آ جاتی ہے وہ 7ویں قسم ہے, اور یہ 7ویں جو قسم ہے یہ دراصل اینگری برڈز ہوتے ہیں جی. اور ان کے اندر یہ پوری صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ غصہ کرتے ہیں, ہر وقت غصے میں, یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں, یہ کنٹرولنگ ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ پکڑتے ہیں, یہ ہر وقت کہتے ہیں کہ جی میری مانی جائے, یہ دوسرے کا نقطہ نظر قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. ان کے اندر انتہا کی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ اپنی بات کو زبردستی منواتے ہیں, ضد پہ, یہ ضد پہ اڑ جاتے ہیں, یہ سٹبن بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور یہ اپنے غصے کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان کروا دیتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دنیا میں جو مرڈر ہوتا ہے سب سے زیادہ وہ ضدی لوگوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی ضدی بندے میں یہ صلاحیت ہوتی ہے. یہ میں آپ کو ان جرنل لائف میں بتا رہا ہوں. ایک ہے جی جنگوں میں جو مارے جاتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں آپ عمومی لائف میں دیکھیں گے ضدی اکھڑ لوگ وہ مرڈر ہو جاتے ہیں. ان کی جو ضد ہوتی ہے, ان کی جو انا ہوتی ہے. اب دیکھیں نا کہ ابو جہل جو تھا وہ جب اس کے تلوار چلنے لگی تو اس نے کہا کہ میری جو گردن ہے نا وہ اشارہ کر کے کہا ذرا نیچے سے کاٹیے گا. یعنی اس نے قتل کرنے والے کو یہ کہا, اس صحابی رسول کو, ان بچوں کو, میری گردن نیچے سے کاٹیے گا, کیونکہ جب سر پڑے ہوں گے تو میرا جو سر ہے وہ سردار کا سر لگے. ان میں ایگو بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ اپنی بات کو دنیا کی حتمی بات سمجھتے ہیں, یہ اپنی بات کو آخری بات سمجھتے ہیں, اور ان کا انداز ہی ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا وہی فائنل ہے. اچھا اس کے بعد جو قسم ہے وہ قسم دراصل جو ہے نا وہ ہے, یہ دراصل بدنام لوگ ہوتے ہیں. اچھا ہاں, یہ ان کو آپ ڈی مینٹورز کہہ لیں. ٹھیک ہے, ان کو انگلش میں ڈی مینٹورز کہتے ہیں. ٹھیک. یہ دراصل ان کی شہرت خراب ہوتی ہے. بعض اوقات یہ اتنے برے نہیں ہوتے لیکن ان کے نام کے ساتھ کوئی دبا لگ جاتا ہے.
ان کے نام کے ساتھ کہہ لیجئے کوئی بیگیجز لگا ہوتا ہے. یہ میل بھی ہو سکتے ہیں, فیمیل بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ کنٹروورشل ہوتے ہیں ہمیشہ. اور پھر ایک ایسا لیول آتا ہے کہ ان کو یہ کنٹروورسی نہ ملے خود پیدا کر لیتے ہیں. ان کو ویڈیو کو نہ آ رہی ہو تو یہ ویڈیو لیک خود ہی کروا لیتے ہیں. یہ ہر وقت سکرین پہ رہنا چاہتے ہیں, یہ ہر وقت اٹینشن سیکر بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کا دل کرتا ہے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے, ان کی کوئی کنٹروورسی ہے, شروع میں ان کو برا لگتا ہے, بعد میں ان کی عادت بن جاتی ہے. پہلے کسی نے بدنام کیا, انہیں اچھا لگا, سب کے سب ان کے اندر ٹینشن نہ ملنے کی وجہ سے بیماری پیدا ہو جاتی ہے. بچپن میں ان کو دھیان نہیں دیا گیا ہوتا ہے, اگنور کیا گیا ہوتا ہے, ان کی اہمیت کو نہیں مانا گیا ہوتا, ان کو سنب کیا گیا ہوتا ہے, ان کو ڈینائی کیا گیا ہوتا ہے, ان کو پھر ڈکٹیٹ بہت زیادہ کسی نے کیا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی میں یہ آ جاتا ہے کہ جی خیر ہے, بدنام نہ ہوں گے تو نام نہ ہوگا. یہ پورا فلسفہ ہے. اس پہ میرا ایک سوال بھی ذہن میں آ رہا ہے, یہی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں, لیکن اب بریک کا وقت ہوا ہے, چھوٹی سی بریک پر جاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نیوز ون. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور بڑی ہی زبردست ڈسکشن ہے. ٹاکسک لوگ کتنے قسم کے ہوتے ہیں, آپ ان کو کیسے پہچانیں, اور ان کو ٹھیک کرنے کے طریقے بھی ہم بتائیں گے. 8ویں جو ٹاکسک ایک ٹریٹ ہے وہ ہم بتا رہے تھے کہ ایسے لوگ نا شہرت کے شوقین ہوتے ہیں, کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں, تو یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی تو کرتے ہوں گے پھر. اچھا دیکھیں, اب نا ان کا یہ بڑے ونریبل ہوتے ہیں. ونریبل ہوتا ہے کہ ایک ان کے اندر خطرے کی طرف جانا, کسی بلا کو اپنی طرف بلا لینا, ان کے اندر پوری ایبلٹی ہوتی ہے. اور فرا یہ ان کے ساتھ جڑنا بڑا خطرناک ہوتا ہے. چیز ہے کہ یہ ان کے پاس ایک وزڈم بھی ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے بڑا کچھ فیس کیا ہوتا ہے. اور بعض اوقات دل کے برے نہیں ہوتے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ دل کے برے نہیں ہوتے, لیکن کیونکہ ان کے ساتھ ایک بدنامی جڑی ہوتی ہے, تو ان سے جو ایسوسیٹ ہوتا ہے وہ بدنامی کو فیس کرنے لگ پڑتا ہے. تو یہ ان سے اوائڈ کرنا چاہیے, اور آپ ان کو کبھی ان کے وکیل نہ بنیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, جیسے پہلے میں نے بتایا کہ ایک قسم ہے جیلس لوگوں کی جو کامیابی کے خوراک ہے ان کی, ایک قسم ہے سلیکرز کی اور لیچ کی جو ہوپ کے ٹارگٹ کرتے ہیں, یہ رسپیکٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ان کے اندر ایک بڑی کمال کی خطرناک ابیلٹی ہوتی ہے کہ جب بھی کسی عزت دار کو دیکھتے ہیں تو ان کو کچھ ہونے لگ پڑتا ہے. ان کا دل کرتا ہے کہ اس کی عزت بھی خراب ہو جانی چاہیے. یہ ایک سمجھ لیں کیچڑ کے اندر چھلانگ لگا چکے ہوتے ہیں اور لت پت ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ پکڑ کے نا جی دوسرے کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب ہم نے نویں قسم کی طرف جانا ہے. نویں آخری قسم ہے ہماری. اب جو نویں قسم ہے نا جی, یہ لاسٹ قسم ہے, اور اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ بچنا کیسے ہے اور کرنا کیا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی ٹاکسک سن رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے, آپ میں اللہ نے مکمل صلاحیت دی ہے, اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. جو نویں قسم ہے یہ نارسسسٹ ہوتے ہیں, اسے نرگسیت کہتے ہیں. جی. اچھا, اب یہ نرگسیت جو نا خود کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں. ان کو وہ میں ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں, تو ان کا ایک دوست تھا جو نرگسیت کا شدید شکار تھا. تو وہ بڑا ڈل ہو کے نا بیٹھا ہوا, تو یہ ایک دم کہنے لگے میرے دوست کہ یار فوراً سارے اٹھے اس کی تعریف کرے, مرنے لگا. اس کو آکسیجن آنا بند ہو گئی. جیسے ماسک لگاتے ہیں ان کا یار سارے مل کے اس کی جیسے پکھی چلتے ہیں نا, یا پاؤں جستے ہیں یا پانی پلاتے, کہتے ہیں اس کی تعریف کرو, مر جائے گا یار یہ. تو ان کو ہر وقت تعریف چاہیے ہوتی ہے, ان کو ہر وقت اکنالجمنٹ چاہیے ہوتی ہے, ان کو ہر وقت کوئی ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے جو ایڈمٹ کرے ان کو, جن کو ہر وقت ویلیڈیٹی چاہیے ہوتی ہے. ان کی نیڈ ہوتی ہے کہ ان کی تعریفیں کی جائیں, ان کو عالم پناہ کہا جائے, ان کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے. اور ہماری تاریخ میں جو ہے نا جی, ہماری جو کہہ لیجئے آفیسرز کی تاریخ, اس میں بڑے بڑے مزدار کریکٹر ہیں. ہم نام نہیں لے سکتے. ایک پولیس آفیسر ہیں جو شدید نرگسیت کا شکار ہے, تو وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں, اور وہ جب بھی اپنے سپارڈینیٹس اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بیٹھتے تھے تو وہ اپنے تذکرے شروع کر دیتے کہ جب میں اس ضلع میں ڈی پی او تھا تو میں نے ایسے کیا, میں یہاں پر تھا تو میں نے ایسے کیا, میں اس مقام پہ تھا. تو وہ بتاتے تھے کہ دنیا میں صادق امین اور دنیا میں کریکٹرفل صرف ایک ہی بندہ تھا, اور پوری پاکستان کی ہسٹری میں ایک ہی کامنر, ایک ہی پی ایس پی ایسا آیا ہے جو جب سیٹ پہ تھا تو پورا ملک کا نظام صحیح چل رہا تھا. یہ نرگسیت کی علامت ہے. اور ان کو عادت ان کی ہوتی ہے, ان کو ہر وقت پازیٹیو فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے, ان کو کوئی ایڈمٹ کرنے والے, ماننے والے. اچھا, ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ بڑے آرام سے ہو سکتا ہے, تو ہوتے بڑے مشکل لوگ ہیں, کیونکہ ان کی خوراک جو ہے نا تعریف ہے. ان کی جو کہہ لیجیے چاپلوسی ان کی خوراک ہوتی ہے. اچھا, حکمرانوں میں ایسے بڑے کریکٹرز ہیں, میں جن کے پھر نام نہیں لے سکتا, بے شمار جو ہے وہ اس وقت زندہ بھی ہیں اور ماضی کے کئی کردار بھی ہیں جن کو شدید نرگسیت کی بیماری تھی.
اور ان کو ہر وقت جو کہہ لیجیے تعریف چاہیے ہوتے تھے, ان کو عالم پناہ, حضور والا اور بڑے بڑے القاب چاہیے ہوتے تھے. تو یہ ہر وقت ٹھیک بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو نا کہ ہم غلط ہو ہی نہیں سکتے. ٹاکسک نو کے نو کس میں جسٹیفائڈ ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں جی میں نے بالکل ٹھیک کر رہا ہوں, میں بالکل, کیونکہ پرسنالٹی ہے نا. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک مکھی یا مچھر کمرے میں آ گیا آپ کو غلط لگ رہا ہے, یہ وہ مکھی اور مچھر آپ کا حصہ بن چکا ہے, یہ آپ کی ذات کا حصہ ہے. اچھا, اب ہم نے شروع میں جو بات کی تھی کہ یہ ٹریٹ کسی میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کے گھر میں, آپ کے والدین میں, بچوں میں, بہن بھائیوں میں, آپ کے شریک حیات میں, ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے. باقی لوگوں کو تو ہم کہیں دوست ہے بدل لیں, چھوڑ دیں جی, اس سے ڈیل کیسے کریں؟ اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا فراب ہوتا یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ڈیل کرنے کا بیسٹ ٹول ہے نا, سب سے پہلے وہ ہے ان کے ساتھ نفسیاتی طور پہ ڈی اٹیچ ہونا, ایموشنلی ڈی اٹیچ ہونا. ایک ہے فزیکل ڈسٹنس, وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے, جہاں ممکن ہے وہاں پر فزیکل ڈسٹنس لے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ ایسی کمپنی, ایسا گروپ, ایسے لوگ جو ٹاکسک ہیں, اصولی طور پہ تو ان کے ساتھ آپ کو بچنا چاہیے. بالکل. اور جو پرنسپل ہے, میں نے ایک پوری کتاب جو ہے نا وہ فولش لوگوں کی سائیکالوجی پہ بھی پڑھی, اس پہ بھی پروگرام ہم کریں گے. لیکن اس میں اوور آل اگر جو سب سے خوبصورت مجھے پرنسپل ملا وہ قرآنک پرنسپل ہی تھا, قالوا سلاما, کہ جب آپ کا واسطہ کسی جاہل سے پڑ جائے. یہ جو ٹاکسک لوگ ہیں نا, یہ جہالت کے باپ ہوتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں نے کہی. ابو جہل, اس کی مثال بھی اس میں آ گئی. یہ جہالت کے فادر ہوتے ہیں. یہ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں جہاں ان کا ایمان چلا جاتا ہے, یہ اپنی دنیا خراب کر لیتے ہیں, اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں, اپنے رشتے خراب کر لیتے ہیں, اکیلے ہو جاتے ہیں. یہ آخر میں تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کے بچے ان کو چھوڑ جاتے ہیں, ان کے دوست ان کو چھوڑ جاتے ہیں, اور آخر کار یہ کہہ لیجئے ایک قسم پسری کی اور بڑی غربت کی اور بعض اوقات تنہائی کی زندگی جیتے ہوئے گمنامی میں مر جاتے ہیں. یہ ٹاکسک لوگ جو ہیں ان کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ انسان کے ساتھ نہیں رہتا, انسان کی عادتوں اور فطرت کے ساتھ رہتا ہے. اور اگر کسی کی فطرت میں بدبو ہے تو کسی بدبو دار انسان کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے. میں نے آج 9 بدبوؤں کا تذکرہ کر دیا آپ کے سامنے. اور کافی سارے لوگوں نے اگر اپنے اندر یہ چیز محسوس کی ہو کہ یہ والی چیز ہمارے اندر ہے, وقتی طور پر ہونا الگ بات, مستقل, تو اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں نا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے بچنا سیکھنا ہے. جی, بچنے سیکھنے کے لیے فزیکل ڈسٹنس از دی بیسٹ سولوشن. لیکن جیسے ہی ہمارا سننے والا کو سنے گا تو وہ کہے گا اگر میری بیوی ہے, بالکل, کوئی کہے گا میرا خاوند ہے, کوئی کہے گا میرا فادر ہے, کوئی مدر کہے گا, کوئی بھائی کہے گا, کوئی کہے گا باس ہے, کوئی سبارڈینیٹ ہے, کوئی ٹیم ممبر ہے جس کو نکال نہیں سکتے ہیں, جاب ایسی ہے جس میں کوئی کولیگز ایسے ہیں. تو پھر اگلا کام آپ نے کرنا ہے فزیکلی اور مینٹلی ڈی اٹیچ ہونا. ڈی اٹیچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈسکس بھی نہیں کرنا, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور موقع بھی نہیں دینا وہ ڈسکس کریں آپ کو. یہ ٹیلی کنوسس جو شعاؤں کا چکر ہے نا, بڑا امپورٹنٹ ہے. جب آپ کسی کو ڈسکس کرتے ہیں نا, کسی کریکٹر کو بالخصوص, جسے غیبت کہتے ہیں, تو وہ برائی اور وہ خامی اور بدی وہ کہیں نہ کہیں چل کے آپ تک آ جاتی ہے. شاید وہ ٹھیک ہو جائے, آپ خراب ہو جائیں گے. اسی لیے اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا, اور اتنا برا فعل کہا گیا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو آپ نے ڈی اٹیچ ہونا ہے, یعنی ان کا تذکرہ ہی چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, یعنی ان سے غافل ہو جائیں, ان سے بچیں. اچھا یہ ہے پہلا درجہ. اگلا درجہ جو ہے نا, وہ شاید پہلا درجہ ہی بنتا تھا, لیکن سمجھانے کے لیے میں نے نمبر 2 پہ رکھا ہے, اللہ سے مدد مانگیں کہ یا باری تعالیٰ میری کیپیسٹی بڑھا, یا میرے مالک میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا, اب میں نے اس کے ساتھ چلنا ہے, اور اس کے بس نہیں ہے, اور اس کا کنٹرول نہیں ہے, یہ قابل رحم ہے, آپ ان پہ رحم کھائیں پلیز, ان سے نفرت نہ کریں. یعنی یہ بالکل ایسے سمجھیں کہ کسی کا بازو نہیں ہے تو ترس آتا ہے, کسی کا ٹانگ نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ بیچارہ قابل رحم ہے. آنکھ اگر آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے تو آپ اس کو ڈیزرو کرتا ہے, وہ محبت ڈیزرو کرتا ہے. تو یہ ٹاکسک لوگ بھی دراصل ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو اگنور کیا جائے, ان کو درگزر کیا جائے. پھر نیکسٹ درجہ آ جاتا ہے کہ ایک اسٹریٹجی بنائیں کہ ان کے ساتھ صرف کام تک ہم نے رہنا ہے اور اس سے زیادہ ہم نے انوالو نہیں ہونا. پھر اگلا درجہ اس سے ایز اے پرنسپل سیکھیں, رول پلے کیا کریں اور نکل جائیں. صحیح. جیسے مثال لیجئے, ایک صاحب تھے تو ان کی بیگم صاحبہ بیمار تھی اور بڑی ٹاکسک ہو گئی. پہلے نفسیاتی مریض بنی, پھر ٹاکسک ہو گئی, رشتہ بڑا ٹاکسک ہو گیا. اب ان کے 2 بچے تھے, وہ کہتے ہیں میں نہ چھوڑ سکتا ہوں, بچے بڑے ہو چکے ہیں. میں نے انہیں کہا جی آپ ایز اے پرنسپل سیکھ لیں. ان کا وہ کیا ہوتا ہے, میں کہا جی کیئر ڈالیں, ایموشن نہ ڈالیں. صحیح. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا جی کیئر کا اللہ نے جواب لینا ہے, وہ ہے ذمہ داری, کہ اللہ نے کہنا ہے تمہاری یہ کفالت میں تھی, تمہاری ریت میں تھی, تم نے کما کے دیا, گھر چلایا, سارا کچھ کیا. جب آپ ایموشنلی بہت زیادہ اٹیچ ہوں گے نا تو پھر آپ بھی ہرٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, ڈسٹرب ہو جائیں گے. وہ تو پہلے ڈسٹرب ہے. تو آپ نے ڈی اٹیچ ہو کے اپنا آپ سیو کرنا ہے. اس ساری گیم میں اس کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں, اگر خدا نخواستہ ایک ٹاکسک بندہ آپ کا لائف پارٹنر ہے تو اس کو ایسے سوچ لیجیے ایک جہاز ہے جس میں 2 پائلٹ ہیں, اور ایک پائلٹ وہ ہے, ایک پائلٹ آپ ہے. اگر خدا نخواستہ ایک پائلٹ بے ہوش ہو گیا تو دوسرے پائلٹ پہ پوری ذمہ داری ہے کہ وہ سیف لینڈنگ کروائے,
تو یہ سیف لینڈنگ ہونی ہے جب انا للہ ہونا ہے, زندگی ختم ہونی ہے. تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ پھر آپ تب تک کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ میرا لائف پارٹنر جو ہے وہ تو بے ہوش ہے, کیونکہ وہ تو ٹاکسک ہے. آپ اللہ سے مدد مانگیں, دعا مانگیں, اس کو ایکسیپٹ کریں, اس کو قبول کریں, وہ ایسا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کو وینٹ کرنے کا موقع بھی دیں تھوڑا سا. کیا پتا آپ کی شفقت, آپ کی محبت جو ہے اس کو ٹھیک کر بدل دے. تو کیا نفسیاتی ہیلپ لی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ سب کے سب جو میں نے چیزیں بتائی ہیں, اگر یہ شدید خاص حد تک زیادہ ہو گئی ہیں, یعنی آپ کی فنکشننگ ڈسٹرب ہو گئی ہے اور ارد گرد کے لوگ بھی ڈسٹرب ہونے لگ پڑے ہیں, پھر تو ہیلپ لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سب یعنی کہہ لیجئے یہ دراصل دل کی بیماریاں ہیں جو روحانی بیماریاں بن جاتی ہیں, دل کی بیماریاں جو نفسیاتی بیماریاں بن جاتی ہیں. ہمیں لگتا ہے ایسے جیسے نفسیاتی بیماریاں اور دل کی بنتی نہیں. پہلے دل میں تنگی آتی ہے, پھر حسد ہوتا ہے. پہلے دل میں کینہ آتا ہے, پھر اس کے بعد بندہ جو ہے نا وہ مینوپولیٹو ہوتا ہے. پہلے دن میں کہیں نہ کہیں کہہ لیجئے ایک نفرت آتی ہے, اس کے بعد بندہ جو ہے نا وہ ایک جونک بنتا ہے. تو پہلے دل کی کیفیات کو سمجھنا, اور اس میں بڑی بڑی اچھی کتابیں, بڑی ساجدہ نہید کی کتاب ہے جلدی کس لیے, ون آف دی فنٹاسٹک بک جی, اور کیا کمال نے کتاب, بک کارنر جیلم والوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے, کمال کی کتاب ہے جلدی کس لیے. تو آپ ایسے لوگوں کو تھوڑی روحانی علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ روحانی علاج اور دنیا داری کا جو سیکیٹری سائیکالوجی کا علم ہے وہ, اور کاؤنسلنگ, یہ سب کمبینیشن سے بہتر ہو سکتا ہے. بہتر ہوتے ہیں. اچھا کبھی ہم نوٹ کرتے ہیں کہ کوئی شخص بہت اچھا تھا, خوش باش تھا, آپ سے ہنستا کھیلتا تھا, ایک دم وہ بالکل ہی بدل گیا, آپ کی ہر چیز اس کو بری لگ رہی ہے, نکتہ چینی کر رہا ہے, کولیگز بھی ہو سکتے ہیں, دوست بھی ہو سکتے ہیں, رشتہ دار. تو کیا وقت کے ساتھ, عمر کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے یا کوئی حادثہ ان کو ایسا کر دیتا ہے؟ دیکھیں بعض لوگوں کا قصور کوئی نہیں ہوتا, ان کو آب و ہوا اور فضا اور ماحول ایسا ملتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. برے نہیں ہوتے, شہر دے لوگ ظالم ہوندے نے, انہاں نوں مرن دا شوق ہوندا ہے کہ شہر دے لوگ ظالم ہو جاندے نے, وہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو وہ ارد گرد کے حالات, واقعات, کوئی اگر کہیں سے آیا ہے, چہرے پہ گرد ہے, آپ کو برا لگ رہا ہے, بھائی وہ سفر کر کے آیا. کسی کے چہرے پہ ماتھے پہ شکن ہے, پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. میں ایک دفعہ نا ایک صاحب میرے کسی پروجیکٹ میں میرے ساتھ تھے, اور میں بڑا ڈسٹرب ہوتا تھا ان کی وجہ سے. ایک دن مجھے پتہ لگا کہ ان کی تو بچی بیمار ہے, پیدائشی بیمار ہے آٹزم کی. اب وہ بچی جوان ہو چکی ہے, وہ جس طرح سے پال رہے ہیں خدا کی قسم, وہ کسی پیٹ کو پالنا, جانور کو پالنا آسان ہے, کسی آٹزم والے بچے کو پالنا بڑا مشکل ہے. تو مجھے اس شخص پہ رحم آنے لگ پڑا کہ جو اس کا موڈ سوئنگ ہوتا ہے, یہ جو بیچارہ برا بن جاتا ہے, یہ جو غصہ کر لیتا ہے, پتہ نہیں اس کے اندر کیا چل رہا ہے, اور وہ جو چل رہا ہے وہ اس کو بھی نہیں خبر کہ اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے. تو یہ لوگ سارے قابل رحم ہوتے ہیں. آخری حصہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ٹاکسک سن رہا ہے وہ کیا کرے. جی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں کلمہ ایک ایسی کمال کی چیز ہے, طاقتور چیز ہے, کہ جو کلمہ ہے نا وہ اگر بندہ صدقے دل سے پڑھے تو سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مجھے پچھلے دن بڑا اچھا لگا, محمد یوسف صاحب جن کا پرانا نام یوسف یوحنا ہے, جی 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 جی, انہوں نے اسلام قبول کیا, پھر ان کی فیملی نے بھی اسلام قبول کر لی. تو اس میں ان کے جو کمال کا ایک واقعہ ہے وہ یہ ہے, انہوں نے خود سنایا کہ ان کے فادر جو تھے نا وہ رہ گئے آخر میں, تو ان کو کنونس کرنا شروع کیا. اور جب انہوں نے کلمہ پڑھا, انہوں نے اسلام قبول کر لیا, تو اس کے 10 دن کے بعد انتقال ہو گیا. اب وہ دیکھیں پچھلا ساری جو زندگی ہے وہ مسلم ہونے کی نہیں ہے, لیکن 10 دن کا جو اسلام ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی قبول ہے. تو پہلا کام جو ہے نا اگر کوئی سن رہا ہے وہ توبہ کرے. ٹھیک ہے, اور توبہ بھی صدقے دل سے کرے, اس میں اتنا صدق ہو, اتنا سچ ہو کہ وہ 2 نفل پڑھ کے رو کے اللہ کے سامنے معافی مانگ کے وہ اپنا آپ سپرد خدا کرے, اور کہہ دے کہ میں نے جو ہے نا جی وہ یہ غلطی میں نے نہیں آئندہ کرنی. دوسری بات یہ اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ میاں میں ایک برائی کا شکار ہوں, مجھے اس پرابلم میں سے نکال دے. لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے نا اس کو اگر کوئی ٹریٹمنٹ چاہیے تو وہ کسی کے پاس جائے, علاج کروائے, ہیلپ لینے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ وہ جا کے کسی سے پوچھے کہ یار میں نے اگر یہ میرے ساتھ پرابلم ہے, کوئی گرو, کوئی استاد, کوئی مرشد, وہ جو پھر میں ریپیٹ کروں گا جس کا کوئی استاد نہیں ہے, شیطان اس کا استاد ہے. وہ جو مرشد اور استاد ہے وہ تزکیہ نفس کے لیے ہوتا ہے, خواہشوں کو پورا کرنے اور دعائیں کرانے کے لیے نہیں ہوتا. آپ نے اپنی ذات کی اصلاح کرنے کے لیے, بعض اوقات کسی کی نگاہ ہوتی ہے وہ دیکھ لیتی ہے کہ آپ کے اندر کینہ پل رہا ہے, آپ کے اندر حسد پل رہا ہے, آپ کے اندر اینگر پل رہا ہے, اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. بہترین ہو گیا جی, بڑا زبردست آپ نے ہمیں بتایا کہ خود کو کیسے آپ ٹھیک کریں. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی اہم ٹاپک تھا. اور دیکھیے نفسیاتی بیماری یا کوئی آپ کی پازیٹیو نیگیٹو انرجی کا اوپر نیچے ہو جانا, آج کے حالات اور ماحول ایسا ہے کہ ہو جاتا ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ نے طریقہ کیا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.